ایک وہ جنریشن جو ابھی 20s سے لے کے 40s کے درمیان ہے، اس جنریشن کے وہ چینج ہونے کا بھی مجھے لگتا ہے اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے. تو وہ کون سی اقدامات ہیں جو وہ لیں اور اپنے آپ کو چینج کر لیں؟ دیکھیے کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ جی رابعہ، یہ جنریشن چینج جو ہے نا، یہ بڑا ایک دلچسپ سبجیکٹ بھی ہے اور میرا بہت فیوریٹ ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. آپ اپنے ملک میں یہ دیکھیے کہ کسی بھی ادارے میں یا کسی آفس میں یا کسی اسکول کالج میں عام طور پہ 3 سگنیفیکنٹ جنریشنز ہیں. رائٹ. وہ ہیں، ایک وہ جنریشن ہے جو فیصلے کرتی ہے، بومرز. بومرز وہ یہ جو کلاسیفیکیشن ویسٹرن ہے، حالانکہ میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک کے حساب سے، اپنے ایونٹس کے حساب سے تھوڑا سا مختلف کرنا چاہیے، لیکن اسی توجیہ کو ہم لے لیتے ہیں. اور اس میں وہ کون ہے؟ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے کچھ سالوں میں جو آئے تھے، وہ انہیں بومرز کہا جاتا ہے. اور وہ تھے جو فیصلے کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اور نوشنلی وہ سوچیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا کیا ٹائم تھا، کہ جب دنیا میں بہت تباہی ہوئی تھی، بہت یعنی کئی ملین لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے بعد دنیا اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. تو جس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی تھے، کوئی نوکری تھی یا کچھ تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ رہے. اور اس طرح کی سوچ میں تھوڑی سی ڈیسپریشن تھی ایک طرح کی، اور ایک سسٹمیٹک وہ چیز تھی کہ جو ہاتھ میں ہے اسے اس پہ محنت کر کے اسے اپنے ہاتھ میں رکھے. اب فیصلے وہی جنریشن کرتی ہے اور اس سوچ کے ساتھ کرتی ہے. لیکن جو اس وقت جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو وہ لوگ جو ایکچولی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، یونیورسٹیز چلا رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تقریباً لیٹ 20s سے 40s کی عمر کے لوگ. لیٹس سے 1970 ایسٹ پاکستان کے سقوط ڈھاکہ کے بعد کے، اس کے آس پاس کے ٹائم کے وہ لوگ. ٹھیک، وہ ہیں جو مین، ایک طرح سے اگر میں یونیورسٹیز کی ایگزامپل لوں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹرینرز ہیں وہ، اور وہ کر رہے ہیں. ٹرینرز، ان کو عام اصطلاح میں ملینیلز کہا جاتا ہے، جو جنریشن وائی. اب ملینیلز جس وقت میں بڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر سٹڈیز ہیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹڈیز ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملینیلز کے ساتھ تھوڑی ہمدردی بھی کرنی چاہیے دنیا کو. کیوں کرنی چاہیے؟ کہ ملینیلز وہ پہلی جنریشن ہے جو اکیلے ہی بڑی ہو گئی ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اکیلے کیسے بڑی ہو گئی؟ کہ یہ اس وقت آئے ہیں جب ٹیکنالوجی بہتر ہونی شروع ہوئی، اور آج کی دنیا میں اسمارٹ فون، جس کے اندر ایک فون میں دنیا آباد ہے، جہاں پر سوشل میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی جنریشن کی جنرلی اسپیکنگ، اور آپ ایک وہ سینس دے دیں، جنرل سینس، وہ اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ وہ سوشل سکلز میں ذرا پیچھے رہ گئے. سوشل اسکل سے کیا مطلب ہوا کہ یعنی میں اپنا وقت یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے، اسکول کالج کی عمر میں آؤٹ ڈور اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں اور سوشلائزیشن تھی. آپ کہیں کسی کو ملتے تھے تو ان سے بات کرتے تھے. اب آپ وہ دیکھیے، بڑا کامن سین ہے، کسی ایک گھر کی گیدرنگ ہو جو ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، یا کوئی دوست آپس میں مل رہے ہوں، اور کافی دفعہ یہ تصویریں آتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 8 جو ہیں وہ فون سے کھیل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے بجائے، آپ کو اگر آپ نے کوئی اچھی بات کی، میں آپ کو ایک لائک بھیج دیتا ہوں، آپ کو بھی پسند آتی ہے، آپ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. اور اسی طرح سے تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ کے ہم سوشل میڈیا کے طریقے سے ایک ایسے سوشلائز کر رہے ہیں جیسے ہم الگ الگ کمروں میں بیٹھے ہیں، اگر اکٹھے بھی بیٹھے ہیں، اور زیادہ تر وہ الگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک اس کا امپیکٹ یہ دیکھیے کہ ملینیلز بہت کم آپ کو کال کریں گے، وہ زیادہ تر آپ کو میسج کریں گے. اور یہ وہ جنریشن ہے جس نے سب کو سکھانی ہیں چیزیں. تو اب آپ دیکھیے، جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اور طرح سے سوچتا ہے، وہ جو ٹرینر ہے وہ ان کی زبان نہیں ملتی. بالکل ایسے. اب ذرا آپ آ جائیں، آپ بچوں کے بارے میں سوچیں، یا اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچیں، یا ٹرینیز کی، ینگ ٹرینیز کے بارے میں، جنریشن زی
یا بلکہ اب الفا جیسے وہ ہے یو نو ٹینس ٹو 20s والے اس طرح کی عمر کے، ان کو عام اصطلاح میں ڈیجیٹل نیٹیوز کہا جاتا ہے. ان کا سانس رک جاتا ہے اگر آپ ان کا کہیں کہ آپ کا سیل فون جو ہے نا، آپ کا اسمارٹ فون، کنیکشن نہیں ہے، ہاں، یا انٹرنیٹ کنیکشن سے بھی آگے چلے گئے کیونکہ وہ کانسٹنٹ آن لائن ہوتے ہیں کہ آپ آن لائن نہیں جا سکتے تو وہ ان کو مشکل ہونے لگتی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ایسے جو جنریشنز ہیں وہ ملینیلز کے لائک بھیجنے والے اسٹیج سے کہیں آگے جا چکے ہیں. اور سو مسائل کہاں ہیں؟ ملینیل جیسی جنریشن میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کو نیگوشیٹ کرنا نہیں آتا کیونکہ ان کی سوشل اسکل اس لیول کی نہیں ہے، ان کی کمیونیکیشن افیکٹو نہیں رہی. ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. اور جس کو وہ سکھانا چاہتے ہیں، جو اویئر ہے ود ایمنس اماؤنٹ آف انفارمیشن، پورا انفارمیشن اوور لوڈ ہے، انٹرنیٹ کے تھرو دنیا ان کے قدموں میں، ان کے فون کے اندر ہے. رائٹ. تو وہ اتنی انفارمیشن، تو وہ ملینیل جب اس کو اپنے طریقے سے کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے ایک چھوٹے سے کوکون میں جو رہ رہے ہیں، تو ڈیجیٹل نیٹو اس کو کہتا ہے کہ آپ نے جو بات مجھے بتائی ہے وہ تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ 20 باتیں اور ہیں اور یہ اصل میں یہ ایسے ہوتا ہے. اب آپ اس کو ریلیٹ ایسے کیجئے کہ ایک وقت ہوتا تھا، آپ نے شاید دیکھا ہو یا شاید نہ دیکھو، لیکن آپ سے پہلی والی جنریشن میں ضرور یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کسی بڑے سے پوچھ لیں. تو عام طور پہ بڑے بیکاز آف دا ایکسپیرئنس would tell you یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے کرنا چاہیے، یا اس طرح سے بہتر ہے، یا ایسے کیوں کرنا چاہیے. اب آپ ملینیل کو اپنے ٹرینی کے ساتھ لگائیں، اپنے اسٹوڈنٹ کے، اپنے بچے کے ساتھ لگائیں جو جنریشن الفا ہے، اور وہ وہاں پر کیا ہے، وہ ملینیل یا وہ بومر بچے کو کہتا ہے کہ یہ فون کو ذرا سیٹ اپ کر دو، یہ کچھ مسئلہ دے رہا ہے. تو آپ بچوں سے پوچھتے ہیں اور وہ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، وہ تیزی سے آپ کو کر کے دے دیتے ہیں، وہ آپ کو اسٹیپس بھی نہیں بتاتے بیکاز آپ کی سپیڈ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ عام فہم بات ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ اس بچے کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے، یا یہ مناسب ہے یا یہ مناسب نہیں ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں دنیا بدل چکی ہے، ایسے ہوتے ہیں کام. اس بچے کے پاس وہ 20 یا 20,000 یا 2 لاکھ آپشنز اس کے پاس انٹرنیٹ میں موجود ہیں، اور وہ انفارمیشن اوور لوڈ میں کافی دفعہ ابھی بھی آپ ریلیونٹ ہیں. آپ کیسے ریلیونٹ ہیں کہ اس میں بہت ساری ڈس انفارمیشن ہے، وہ اس اویلیبل انفارمیشن پہ سوچ رہے ہیں، لیکن اس میں ڈس انفارمیشن میں، اس میں ڈیپ فیک ہے، جو ٹیکنالوجی کے مسائل ہیں جو کہ دیکھنے میں بالکل بلیویبل ہے، اور اس کے اندر وہ مسائل ہیں. اور پھر اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ ان کو جو اس انفارمیشن کو سفٹ کرنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم کہا کرتے تھے کہ وہ بھی اس وقت سوچی تھی کیسے ہوگا، تو وہ کرنا، اس میں یہ جنریشن ابھی بھی کام کر سکتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں کی زبانیں مختلف ہیں، وہ ایک دوسرے کی زبان کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. اور ایک کی زبان میں جو بات بہت عام ہے، جو کوئی اوفینسو نہیں ہے، اس نے بہت پیار سے شاید آپ سے بات کی، لیکن دوسری جنریشن کے لیے وہ بہت اوفینسو ورڈ ہے، بہت اوفینسو بات ہے، طریقہ کار بولنے کا بہت اوفینسو ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے. اگر آپ پیرنٹ ہیں تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جنریشنل فرق سب سے زیادہ جو آپ کو نظر آتا ہے بچوں میں. اور 2 بچے جن کی عمر میں شاید 5-7 سال کا زیادہ فرق نہ ہو، وہ بھی ڈفرینٹ جنریشنز کے ہیں، ان کے بیہیویئرز میں فرق ہے. تو اٹس کمپلیکیٹڈ، دی لائف از مور کمپلیکیٹڈ دیٹ وے. ان سب چیزوں سے آگے جانے کا مطلب یا راستہ کیا ہے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ابھی ریسنٹلی آئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ انسٹیڈ آف وہ جو ملینیل کو جنریشن وائی کہتے ہیں نا، اس کتاب کا نام ہی ہے جنریشن وائی ایز ان کیوں. اچھا جی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنریشن جو چھوٹی جنریشنز کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ ان سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اٹس اے 2 وے ٹریفک. تو وہ اوپننس ابھی تک ہم میں نہیں آئی ایز جنریشنز. اور اگر وہ جب ہمیں بہت چھوٹا کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے، یا ان کو کیسے پتہ ہے، یا یہ بات دل کو لگتی تو ہے لیکن ہو تو تم بہت چھوٹے، تو یہ وہ ایک ڈسکمفرٹ ہے. یہ لینگویج کا ایشو